الف لام میم، اس سورہ سجدہ ہے، اس میں چونکہ آیت سجدہ آتی ہے، آیت سجدہ، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ السجدہ ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ اب لا ریب فیہ کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، من رب العالمین پہلے پڑھتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، لا ریب فیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، افترا، کہ آپ اس کو بنا لائے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ اس کو اپنی طرف سے گھڑ لائے ہیں، بنا لائے ہیں؟ بل، نہیں، بلکہ والحق، یہ برحق کلام ہے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق کلام ہے، لتنذر، تاکہ آپ آگاہ کریں، خبردار کریں، متوجہ کریں، متنبہ کریں، قوما، ان لوگوں کو، ما اتاہم، نہیں آیا جن کے پاس، من نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے ان کے پاس نہیں آیا، آپ ان کو آگاہ کریں، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ سیدھا راستہ اپنا لیں، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ اللہ وہ ہے، الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا۔ الحمدللہ ہم بار بار یہ مضامین اور آیات پڑھ کے آئے ہیں کہ اب صرف ترجمہ بھی الحمدللہ کافی ہے۔ الذی خلقا، جس نے پیدا کیے، السماوات، آسمان، والارض، اور زمینیں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اچھا، یہ جو دن ہے نا، 6 دن، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ایک اصطلاح ہے، اس سے وہ 6 دن مراد نہیں ہے جو زمین پر ہمارے ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ 6 دن مراد نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تم جو 1000 سال کاؤنٹ کرتے ہو نا جن کو، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہوتا ہے، وہ ایک دن ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اللہ رب العزت نے 6000 سالوں میں بنایا۔ ثم، پھر، استوا، اللہ تعالیٰ متمکن ہوئے، علی العرش، عرش کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، اس کے سوا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو؟ یدبر الامر، وہی تو ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مینج کرتا ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف جتنے کام ہیں، جتنے نظام ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہم تو ایک چھوٹی سی زمین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کائنات تو بہت بڑی ہے، آسمان سے زمین کے درمیان پتہ نہیں کتنے خربہا خرب اللہ کے نظام چل رہے ہیں، ان خربہا خرب نظاموں میں سے ایک نظام زمین بھی ہے، ایک نظام زمین بھی ہے۔ یدبر الامر، تو یہ سارا، اتنی بڑی ٹریفک کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کنٹرول کر رہی ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ اچھا، پھر ہر سسٹم جو ہے نا، جو کائنات میں رواں دواں ہے، کائنات کے اندر، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صرف چھوٹی سی مثال۔
کہ جس کرۂ ارض پہ ہم پلینٹ پہ جس پر ہم رہ رہے ہیں نا، اس کی ایک چیز مثال صرف ایک عرض کر رہا ہوں، وہ ہے کشش ثقل. صرف ایک چیز کشش ثقل، اللہ نے اس کو مینج رکھا ہوا ہے. اگر ایک منٹ کے لیے اللہ تعالی کشش ثقل کو ختم کر دیں، ایک منٹ کے لیے ساری چیزیں ایک منٹ میں تباہ ہو جائیں گی. تو اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ مینج کیا ہوا ہے. وہ ختم نہیں ہونے دے رہے اللہ. کیوں؟ وہ اس روئے زمین کی ضرورت ہے. اب اور جو اس دنیا کے اندر کائناتیں ہیں اور جو نظام ہے اور جو جہان ہے، پتہ نہیں ان کی کیا کیا ضروریات ہیں. ہوا اس روئے زمین کے لیے ضروری ہے، بجلی روشنی اس روئے زمین کے لیے ضروری ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے جو نظام ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. پانی یہاں کی ایک بنیادی ترین چیز ہے. اس کائنات، اس ارض زمین ہے، اس کے عناصر میں سے ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ پانی ہے. اب نہ معلوم ان کے لیے کون کون سی ضروریات ہیں، اللہ سب کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. فلاں کو فلاں چیز چاہیے، موجود ہے. فلاں کو فلاں چیز چاہیے، دے دی گئی ہے. فلاں کو فلاں چیز چاہیے، عطا کر دی گئی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم پھر یعرج. اچھا کچھ جہان ایسے ہیں، کچھ یعنی اللہ کے کائنات کے اندر اللہ کے نظام جو روشنی، جن کے لیے روشنی ضروری ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے اندھیرا ضروری ہے. ہمارا ایک چاند ہے نا، ہمارا ایک چاند ہے، پتہ نہیں اس کا ہم نے کیا اشر کیا ہوا ہے. یہ جو باقی سیارے ہیں نا زمین کی طرح، ایسے بھی سیارے ہیں کہ جن کے نا 20 سے بھی زیادہ چاند ہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں اگر 2 سورج نکل آئے نا، 2 سورج، تو پتہ نہیں کب ٹکر ہو جائے، تباہی ہو جائے. اور 2 چاند ہو جائیں تو پتہ نہیں کب تباہی ہو جائے. اور 20 چاند، 25 چاند چل رہے ہیں، کوئی تباہی نہیں ہو رہی. یدبر الامر من السماء الى الارض. وہی ہے جو آسمان سے زمین تک سارے چیزوں کو مینج کرتا ہے. ثم یعرج الیہ. پھر جو چیزیں ہیں وہ پھر چڑھتی ہیں اللہ کی طرف. فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار 1000 سنۃ، 1000 سال کے برابر ہوتی ہے. مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو. جو تم شمار کرتے ہو نا، تو اللہ کے ہاں تمہارے شمار کے مطابق ایک دن جو ہے نا 1000 دن کے برابر ہے. یعنی اللہ کے جو اصول چلتے ہیں نا وہ 1000 سال کے حساب سے چلتے ہیں. 1000 سال کے، 1000 سال میں کے بعد تبدیلی آ جاتی، 1000 سال کے بعد تبدیلی آ جاتی، 1000 سال کے بعد تبدیلی آ جاتی. نوح علیہ السلام کو بھی دیکھیں، آپ کو 1000 سال ملیں گے تقریباً. پھر بہت بڑی تبدیلی آئی، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات چیت ہو سکتی ہے. اس طرح اللہ کے ہاں پھر جو فیصلے ہوتے ہیں نا، پھر وہ 1000 سال کے حساب سے ہوتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادہ. وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی. العزیز، انتہائی غالب. الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا. الذی، جس نے احسنا، کیا خوبصورت بنائی، کل شیء، ہر وہ چیز، خلقہ، جو اس نے پیدا کی. جو چیز اس نے بنائی بڑی خوبصورت بنائی. وبدأ، اور پیدا کیا اور شروع کی، خلق الانسان، انسان کی تخلیق، من طین، مٹی سے، مٹی گارا، مٹی گارے سے اس نے انسان کی تخلیق شروع کی. ثم، پھر، جعل، چلائی، نسلہ، اس کی نسل. پہلا انسان مٹی سے، اس کے بعد کے جو انسان ہیں، جعل نسلہ، اس انسان کی نسل چلائی، من سلالہ، خلاصہ، نچوڑ، من ماء مہین، ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ ناپاک پانی سے، ایک انتہائی ناپاک پانی کے نچوڑ سے اللہ رب العزت نے پھر اس انسان کی، آدم علیہ السلام کی نسل چلائی. ثم سواہ،
اس کو برابر کیا، مکمل کیا، ونفخ فیہ اور پھونکی اس میں، من روحہ اپنی طرف سے روح، وجعل اور عطا کیے، لکم تمہیں، السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو تم، پھر بھی بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو اور یہ بدبختوں کو دیکھو جو ناشکرے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا کیا جب ضللنا ہم رل مل جائیں گے، فی الارض زمین میں، جب ہم زمین کے اندر گھل مل جائیں گے، انا کیا ہم لفی خلق جدید کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل اصل بات یہ ہے، ہم کہ یہ لوگ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے کافرون انکار کرنے والے۔ اصل بات یہ اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ مرنا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ تو لوگ روز دیکھتے ہیں۔ یہ قل آپ کہیے، یتوفاکم تمہاری جان نکالے گا، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم پھر الی ربکم ترجعون پھر تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔